اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ماحول کو اس نے برکت عطا کی ہے تاکہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کروائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج 27 رجب سن 1444 ہجری آپ کے سامنے اس پی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن شب اسریٰ سے آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی یہ رات ایک بہت بڑے غیر معمولی واقعے کی یاد دلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ قدرتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنی ایک قدرت کا مشاہدہ کروایا اور خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے کائنات کی بلندیوں تک لے گیا، اور پھر کانا کعبہ قوسین تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا اس کائنات کا، اور پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر میں اپنے بستر پر جو ہے انہیں واپس وہاں پر پہنچایا گیا۔ یہ واقعہ عمومی طور پر واقعہ معراج کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیلات تو ہم اپنے علماء اکرام سے جانیں گے، لیکن اگر میں مختصراً اس کی سمری بیان کروں تو یہ واقعہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے جایا گیا، اس واقعے کو اسریٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد یہ واقعے کا دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ مسجد اقصی سے آسمان کی بلندیوں تک اور سدرۃ المنتہا تک جاتا ہے، اور اس واقعے کو عمومی طور پر معراج کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے کانا کعبہ قوسین، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ کی قربت تک، جس میں کہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے، ان کے علاوہ کوئی شخص کوئی فرشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ اعراج کہلاتا ہے۔ یہ تینوں جو اسٹیپس ہیں ان کی تفصیلات ہم اپنے علماء کرام سے جانیں گے۔ آج اس شب اسریٰ میں میرے ساتھ جو مہمانان گرامی موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میری بائیں جانب سب سے پہلے معروف عالم دین موجود ہیں، کئی کتب کے مصنف اور العارف ایجوکیشنل اکیڈمی کے مہتمم اعلیٰ جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خدا کا شکر۔ ان کے ساتھ دوسری جانب تشریف رکھتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حاجی حنیف طیب صاحب۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہیں جو کہ ممبر ہیں نیشنل کونسل فار طب پاکستان کے، معروف عالم دین مولانا حکیم محمد اکبر درس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ دعائیں ہیں آپ کی، آپ خیریت سے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس وقت موجودہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے، اور بہت اچھے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ نے ان کو مختلف ٹی وی شوز میں دیکھا بھی ہے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام۔ ان چاروں مہمانوں کے علاوہ میرے ساتھ ملک کے معروف نعت خواں ہماری اس مجلس میں موجود ہیں، جناب فصیح الدین سہروردی صاحب۔ السلام علیکم سہروردی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور جو سب سے پہلے بنیادی ایک سوال ہے جو میں علامہ صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ دور جاہلیت میں بھی جنگ
ختم ہو جاتی تھی، رک جاتی تھی، اور 4 حرمت والے مہینوں میں یہ مہینہ بھی شامل ہے، رجب کا مہینہ. تو میں ذرا یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ حرمت والے مہینوں کی حکمت کیا ہے اور اس میں یہ رجب کو کیوں شامل کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو یہ آج کی رات، یہ خوشیاں مبارک ہوں. اس سنگین دور میں یہ بڑا غنیمت ہے کہ سارا عالم اسلام بھی آج خوشی منا رہا ہے شب معراج کی. اور اس کے ساتھ ہی بعض اس کے مطابق یہی وہ تاریخ تھی جس میں شب بعثت بھی، آپ کی بعثت بھی ہوئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ حکیم و دانا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. نہیں ہے. مثلا یہ حرمت والے مہینے جو آپ نے بیان کیا، دیکھیے ذیقعہ، ذیلحج، محرم تو سمجھ میں آتا ہے. کیوں سمجھ میں آتا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی وہ حج کے مہینے تھے. یعنی ذیقعہ سے صرف حجاز کے لوگ نہیں بلکہ دنیا بھر سے جہاں جہاں بھی عقیدت مند تھے، توحید یعنی مذہب ابراہیمی پہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے نا، ان سب کی توجہات کا مرکز ہوتا تھا خانہ کعبہ. سفر میں ہوتے تھے لوگ نا، حالت سفر میں سینکڑوں میل سے سفر کر رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں. لہٰذا ضروری تھا کہ امن و امان قائم رکھا جائے تاکہ اللہ کے گھر کا احترام بھی رہے اور لوگ اطمینان قلب کے ساتھ عبادتوں کو، اپنی عبادت کو انجام دے سکیں. بظاہر ممکن ہے اس کی اور بھی تفسیرات ہوں، بہت بھی اس کی تشریحات ہوں، لیکن بہرحال جو ایک سامنے کی بات ہے جو ہم نے دیکھی اور پڑھی کہ ان مہینوں کا حکمت یہ تھی کہ کیونکہ سفر میں ہے، آ رہے ہیں اور پھر محرم تک واپس جا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوٹ مار، قتل و غارت کری، سب زمانے جاہلیت تھا نا. تو زمانے جاہلیت میں بھی حکم برقرار تھا اور آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی یہی مہینے سفر کے ہیں نا مسلمانوں کے. یہ 3 مہینے تو یہ ہو گئے. رجب میں دیکھیے، رجب کی خوشیاں جو ہیں بہت ساری ہیں. رجب کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ جس نے رجب کے پہلے 3 روزے رکھے، رجب کے مہینے کے پہلی دوسری یا 3 روزے رکھ لے، تو وہ ایسا ہے کہ اس نے جیسے یہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ ہم تو ان کو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، تو وہ ان سے سلام اللہ علیہ، تو ان سے یہ روایت پہ کسی 3 روزے رکھے تو جیسے اس نے پورے سال رکھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 3 روزے رکھنے کے بعد واجب روزے چھوڑ دے، نہیں. یعنی ثواب مثل ثواب اس کے واجب اپنی جگہ ہے، اہمیت بتانے کے لیے کہ وہ واجب تو واجب ہے. جو واجب ترک کر دے گا تو اس کا وہ مستحب بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچا تھا. اور اس میں جو واقعات ہوئے، مطلب 13 رجب کا واقعہ ابھی تھوڑی دیر روز پہلے گزرا، جشن یعنی مولود کعبہ کا ایک وہ واقعہ رو پذیر ہوا، یعنی سامنے آیا. سب سے بڑی چیز جو ہوئی یہ شب معراج، یعنی اتنا محترم مہینہ ہے کہ اس مہینے کا یا اس دنوں کا یہ حکمت الہی ہے کہ اس نے انتخاب کیا اپنے بندے کا. اب اس پہ ہم بڑے ویسے پہلو ہیں، تاریخی پہلو ہیں لوگوں کے لیے، اب ہم بڑی مشکل سے روک رہے ہیں تاکہ پہلے سب تھوڑا سا بات کر لیں تو پھر آگے بڑھائیں گے بات کو. کہ اس شب کا انتخاب، اس مہینے کا انتخاب کیا، اسی میں آپ کی بعثت ہے. ایک تاریخ آگے ہے پہلے، یعنی آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا. یہ بھی یاد رکھیں لوگ کہ اکثر یہ جو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ حضور 40 سال کے بعد نبی بنے، نہیں، ایسا نہیں تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے. آپ اعلان کی بات ہے کہ کب، یعنی ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان اس وقت تک نہیں کیا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ گیا. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اسی مہینے میں معراج ہے، اسی مہینے میں آپ کی بعثت ہے، اسی مہینے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا. ایک ہی سال کی بات نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی نبوت کا اعلان تو پہلے کر دیا، معراج آپ کو تو ظاہر بات بھی ہوئی ہے نا معراج کے بعد. تو اس لیے اس مہینے کی اہمیت. اور پھر ایک اور بات، اس کی ایک معاشی وجہ بھی تھی. یہ جو عربوں کے مہینے ہیں نا، ربیع الاول سے لے کے تجارت، صحیح، یہ تجارت کا مہینہ ان کے خاص ہوتا تھا، جس میں رجب میں یہ تجارت کرتے تھے اور ایک دوسرے شہروں میں جاتے تھے. امن و امان ہو اور جنگ ختم ہو جائے تاکہ تجارت. عبادت کے لیے بھی امن ضروری ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا اشارہ ہے. بالکل صحیح ہے. عبادت کے لیے بھی امن ضروری ہے، تجارت کے لیے بھی امن ضروری ہے. اگر امن نہیں ہوگا آپ کی تجارت بھی خراب ہوگی، امن نہیں ہوگا آپ کی عبادت بھی خراب ہوگی. تو ایک پہلو اس کا تجارتی تھا. بالکل صحیح ہے. میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حکیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ واقعہ جو ہے 27 رجب والا، ظاہر تاریخ میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن 12 نبوی سال کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے شاید 12ویں سال یہ واقعہ ہوا ہے. اور پھر 13 سال کے بعد پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے. تو سمجھیں کہ مکی دور کا بالکل آخری زمانہ ہے.
اور اس آخری زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو اتمام حجت کر دیا تھا، اس کے باوجود کفار ایمان نہیں لائے. آپ نے طائف کا سفر بھی کیا، وہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے. اب ایسی سچویشن میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے دکھی ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ جی میری قوم ایمان نہیں لا رہی، اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے یہ واقعہ کیا، اس کی حکمت کیا تھی اس واقعے میں؟ ڈھارس بندھانا تھا پیغمبر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بنیادی طور پر یہ جو سال کہلاتا ہے 52واں سال تھا آپ کی عمر مبارک کا 52واں سال تھا، 12واں سال نبوت تھا. جی. اور اس سے پہلے دو اہم واقعات رونما ہوئے. ایک حضرت ابو طالب کے وصال، عام الحزن کی بات کریں. جی بالکل ٹھیک. دوسرے حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی رحلت ہو گئی حضرت ابو طالب کے 3 دن کے بعد. اب یہ پورا سال حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ عام الحزن ہے، غموں اور دکھوں کا سال ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس غموں اور دکھوں کے سال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی سے تبدیل کر دیا کہ حضور کی دلجوئی بھی جو ہے وہ اس میں مقصود تھی، اور آپ کو وہ عروج عطا فرمایا جو انبیاء کرام علیہم السلام میں کسی کو یہ مرتبہ نہیں دیا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بار بار درخواست کرتے رہے کہ رب ارنی انظر الیک، کہ اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کروا دے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے ہمیں، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں ایک صورت ہے کہ آپ کوہ طور کی جانب دیکھیں. ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے کوہ طور تو آپ پھر ہماری جو ہے وہ زیارت کر سکیں گے. اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی اس تجلی کو، جو مفسرین کہتے ہیں کہ 70,000 پردوں میں مستور ہو کر جو حجاب میں آئی تھی وہ تجلی، اتنی فلٹر ہونے کے بعد آئی تھی، اور وہ تجلی جیسے ہی کوہ طور پر پڑی تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صعقا، تو اس میں زلزلہ سا آ گیا اور وہ کوہ طور جل کر خاکستر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی اس کی تاب نہیں لا سکے. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، موسیٰ علیہ السلام تو ایک پرتو صفات کے سے ہوش کھو بیٹھے. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، اور تو عین ذات می نگری در تبسمی، کہ آپ نے تو حضور کو جو ہے اللہ تعالیٰ کو مسکراتے ہوئے جو ہے وہ دیدار فرمایا. اور وہ بھی مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حد سے نہیں بڑھانا چاہیے. حضور کی حد تو مقرب ترین فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. صحیح بات. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا فرمایا. تو دراصل یہ عام الحزن تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی یعنی طائف کا سفر جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، تو وہ طائف کے سفر میں تو پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا. فرشتے جبل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ میرے محبوب سے جا کے پوچھیں کہ اگر وہ کہیں تو یہ سارے پہاڑ جو طائف کے ہیں وہ اس قوم پر الٹ دیے جائیں. آپ سے جب فرشتے جبل نے آ کر، پہاڑوں کا فرشتہ تھا، کہا کہ حضور آپ ان کے لیے اگر ابھی بد دعا فرمائیں تو میں، حضور نے فرمایا نہیں، وہ یہ میں نے حق جو اپنا دعا کا ہے یہ میں نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا، اپنی امت کے لیے. میں دنیا میں کوئی خواہش نہیں ظاہر کروں گا نوح علیہ السلام کی طرح کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ایک کافر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ. کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا. اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. انہوں نے دل میں خیال کیا کہ شاید اب ان لوگوں کی کم بختی آ گئی ہے. آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے. تو ان کی ہدایت کی دعا فرمائی، اور بعد میں وہی طائف تھا کہ وہ سارا کے سارا جو ہے اسلام کی آغوش میں آ گئے. بے شک، مطلب ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی مقصود تھی، اور اس واقعے کے ذریعے ان کفار کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی بتا رہا تھا اتمام حجت کے طور پر، آخری اس کے طور پر.
حاجی صاحب یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سو رہے ہیں رات کا وقت، یہ اس شب 27ویں شب ہے، رات کا وقت ہے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد حرام میں آرام کر رہے ہیں، بعض میں آتا ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر پہ آرام فرما رہے ہیں. بہرحال اس میں پھر ایک اور چیز ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں اور آپ کے قلب کو ایمان سے دھویا جاتا ہے، ایمان اس میں بھرا جاتا ہے. اب یہاں ایک ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان سے دھویا جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ تو مجسم جو ہے وہ سراپا پاکیزہ، اس میں تو ایمان ہی ایمان بھرا ہوا، اس کی توجیہ کیا پیش کی جائے گی، تعویل کیا پیش کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. دراصل جہاں عام الحزن کی بھی بات ہو رہی تھی جی جی، اور ایک کیفیت تھی، طاری حزن کی کیفیت تھی، اور دوسری طرف خوشیاں منانے والے ابو جہل اور اس کے رفقا بھی تھے، تو اس کا یہی تھا کہ حضور کو ایسا اتنا نوازا گیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ان کی زبانیں اور بند ہو سب گئی سے ہیں. زیادہ تکلیف جس کو ہوئی اس کا نام ابو جہل ہے. بالکل صحیح. تو وہ جو بک بک زیادہ کر رہا تھا اس کو خاموش کر دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک ذات کو، اب ام ہانی گھر سے لے کر مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک، ایک ذات کو نہیں، آپ کے پیچھے سارے کے سارے انبیاء نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. جی، اس سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اس میں چھوٹے چھوٹے خطابات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کا بس ایک جملہ کافی ہے کہ وہ فرمایا کہ ہم سب کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب اس کے بعد ام ہانی کے گھر پہ آرام کرنے، یہ مسجد حرام سے وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھا، یعنی ایک سینس دونوں کا ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک. تو شاعر نے کہا کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبرائیل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق و شوق لقا آج کی رات ہے. مولانا محمد اصغر اکبر درس صاحب نے فرمایا کہ کہاں تو یہ کہا گیا کہ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور حضور آرام فرما تھے. جبریل امین نے اپنے کستوری ہونٹوں سے آپ کے پاؤں پر رکھ کر ٹھنڈک پہنچا کر بڑے ادب کے ساتھ آپ کو جگایا. یہ پتہ چل گیا کہ یہ جس طرح میں آپ if but why what not ایک دوسرے کو کرتے ہیں، ایسا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو خانہ کعبہ میں لا کر، مسجد حرام میں لا کر آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کو زمزم کے پانی سے سینے کو، پیٹ کو، سب جگہوں کو دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد واپس اسی طرح سے بند کر دیا گیا. 1400 سال پہلے ہمارے دین نے بتا دیا کہ سب کچھ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہوگا اگلی نسلوں میں آ کر، اور آج ہو رہا ہے. اب تو اتنا بھی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کے اوپن بائی پاس سرجری ہو رہی ہے، سامنے وہ ٹی وی میں دیکھ بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کسی قسم کی کوئی اس کو تکلیف نہیں ہو رہی. تو یہ فیوچر کے واقعات اسی معراج میں آنے واحد میں یہ سارا سفر طے کرنا فارم میں بیان کیے گئے. آنے واحد میں ایک کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے آئے محمد. تو سب یہ کچھ ہوا ایسے معاملے میں کہ تصور میں ویسے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کی طرف سے اعلان نہیں کروایا. آپ اپنی اس معجزے کا اعلان آپ کریں، جو آپ نے آیت پڑھی اور تلاوت بھی کی گئی. جی، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ پاک ہے وہ اللہ کی ذات. بالکل صحیح ہے، بے شک. تو اس لیے جب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا
کہ میں نے یہ کیا ہے، تو اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر وہ چیز جس کو ممکن ناممکن بیک کی بحث میں، اللہ کے لیے ناممکن تو ہے ہی نہیں، ناممکنات ہے ہی نہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ جو ہم اب بیان کرتے ہیں، اس میں تاریخ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ تاریخ میں کچھ جو ہے وہ ڈیٹ کے اندر تھوڑا بہت اختلاف بھی موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمہور جو ہے ان کی طرف یہ کیا ہے، کون سی تاریخ زیادہ ہے؟ زیادہ تر تو ظاہر 27ویں ہے. دوسرا میں چاہوں گا کہ اس اسپیشلی یہ جو ابھی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بھی اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا، معراج کی جمع معارج، فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جو نور ہیں، لائٹ ہیں، تو جب ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو فرمایا وہ ایک دن میں پہنچیں گے، اور اس ایک دن کی مقدار تمہارے سنین اور سالوں کے اعتبار سے 50,000 سالوں کے برابر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء، شب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ڈوم آف دا راک کے نیچے جو صخرہ چٹان موجود ہے، ثم عرج بی، وہاں سے پھر 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش اور کرسی، اور جہاں تک اللہ نے چاہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام مرتبہ پر فائز ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد سفر میں شب معراج میں یہ 7 آسمان بھی پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ڈاکٹر صاحب یہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج کروائی گئی ہے. اس لیے وہ تمام اختلاف روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، یا حتیم میں تشریف فرما تھے، یا دیگر مقامات پر جو خواب کا بعض روایات میں تذکرہ ملتا ہے، تو یہ کانفلکٹ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کو تمثیل سمجھتے ہیں، کبھی ہم اس کو جسم اور روح کے ساتھ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو محض خواب سے لوگ تعبیر دیتے ہیں. تو ان تمام تر کانٹرڈکشنز کو رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف اعتبارات سے معراج کروائی گئی، ان تمام تر سفر معراج اور رویا کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا. لیکن 27ویں شب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم طاہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اور یہاں سے پھر 7 آسمان کا سفر ہوا. اس میں ایک ہی اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. دیکھیے سورت ہے بنی اسرائیل. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن اور اس کے بعد سفر طائف کے بعد نہایت اپنے قلب حزین کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار نصیب ہوتا ہے. دیکھیے حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نوراً، میں نے اللہ کے عظیم الشان نور کا دیدار کیا. اور جہاں سورۃ الانعام میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہاں ادراک کی نفی ہے، رویت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ادراک جو ہے وہ کلی طور پر کسی شے اور ذات کا اس کے صفات اور خواص کے ساتھ احاطہ کرنے کو کہتے ہیں. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ سورت ہے بنی اسرائیل، اور سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تناظر میں ایڈریس کیا جا رہا ہے. حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے جا رہے ہیں. صحیح. اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی وہ قوم آباد ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو کہا گیا تھا کہ لن ترانی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر ہجرت سے قبل بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا گیا.
اور ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب نے جو بات فرمائی، میں اس میں ایک اور بات میں ساتھ اس میں ایڈ کر دوں کہ انبیاء کرام کے معجزات دراصل انسانیت کے لیے یہ درس ہو اپنے اندر لیتے ہیں کہ انسانیت اب اس قدر آگے ترقی کر سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب 7 آسمان کا سفر کیا تو تمام انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ خلا میں سفر ہوا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے مزید آگے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ اور سوالات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے۔ حتیم کعبہ میں لیٹے ہیں سرور عالم، وہ فخر حضرت حوا، وہ نازش آدم، وہ پیشوائے زمانہ، وہ ہادی اکرم، وہ مہتاب نبوت، وہ نیر اعظم، شعاع نور کی اٹھتی ہے فرش سے پیہم، جنہیں فلک کے نظارے سلام کہتے ہیں، لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائیل، رکاب تھامے بڑھے جا رہے ہیں میکائیل، عقب میں حاشیہ بردار ہیں خود اسرافیل، ہے دائیں بائیں فرشتوں کا ایک غول جمیل، اٹھائے ہاتھ میں ہر ایک نور کی قندیل، رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں، حرم سے نکلے تو اقصی میں جا قیام کیا، مسافر رہے اسرا نے کیا مقام کیا، تمام نبیوں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا، بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا، سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں کلام کیا، عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں، گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا، تو ادن منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا، قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا، بڑے حضور یہاں تک کے فاصلہ نہ رہا، مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا، یہ لامکاں کے نظارے سلام کہتے ہیں، نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں، کہیں بٹھا کے محبت سے ناز کی باتیں، تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں، ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں، بس ایک بات پہ تھی ختم ناز کی باتیں، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں، سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، یہ جو واقعہ ہے، واقعہ معراج، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور آپ کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ اس واقعے سے کیا امت کو کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا اس سے یہ مراد لی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ اب منسوخ ہو گئیں اور اب یہ ہے شریعت، اور
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اب تمام کے تمام جو عالم کے اندر جو جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جس امت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان پر ایمان لانا اب لازم ہے. یہ ایک حکمت ہے یا کوئی اور حکمت؟ جی نہیں، انشاءاللہ بات کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معراج ہے کیا، اہمیت کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جب آغاز ہوتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ عبد جو ہے نا، اگر اس کو ہم نے سمجھ ہی لیا تو ہمیں معراج بہت حد تک سمجھ میں آ جائے گی. عبد کو معراج کیوں ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے جب بھی پکارا، دیگر انبیاء کی طرح نہیں پکارا، جیسے یا نوح یا موسیٰ ایسے نہیں پکارا. جب بھی پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، طٰہٰ رحمۃ للعالمین، یا محمد یاسین، نہیں، اور یا نقل قول تو ہوا یا محمد کسی نے کیا، لیکن اللہ نے نہیں پکارا نا. صحیح ہے. مدثر، مزمل ہیں. لیکن جب معراج پر آپ تشریف لے آئے تو عبد کیا ہے؟ یہاں وہ ساری انبیاء کی بات آ جائے گی کہ کیوں سب کو نمازیں پڑھوائیں. 2 سورہ قرآن مجید میں ایسے ہیں، ایک سورہ صف اور ایک سورہ انبیاء، اور بھی جگہ ہوگا جہاں تمام انبیاء کا فخر عبدیت بتایا گیا. تمام انبیاء کا فخر. مثلا ہم آپ کو مثال دیتے تھے، سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین. ایسا نا. سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین وانہما من عبادنا المؤمنین. پھر حضور کو حکم دیا جا رہا ہے وذکر عبدنا ابراہیم، وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داؤد. یہ کیا مسئلہ ہے؟ عبدیت. رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، اور بعد میں اس کو کہا جا رہا ہے عبد. ذرا سا 2-3 منٹ لیں گے آپ کے، لیکن بات ہمارے سامنے پہ واضح ہو جائے گی. مسئلہ کیا ہے؟ سب عبدیت ہے، یہ عبدیت ہے. عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ عین بے دال جو ہے نا، اس کے عبد کے معنی کیا ہے؟ بندہ، غلام. یہی مسئلہ ہے نا. یہ عام معنی ہے، یہ لغتی معنی ہے. جو عبد نبی ہے، جو عبد پیغمبر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے یہ سوال آیا، کسی نے سوال کیا کہ عبد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا العبد حروف ثلاثۃ، العین بالواو والدال. العین علم باللہ تعالی. عبد کی عین سے مراد ہے اللہ کا علم، جہاں تک حاصل کر سکتے توحید کا. با سے مراد ہے بون و امن سوا، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہیں ماننا ہے. دال سے مراد ہے دنو وہ، دیکھیے یہاں ہے راز، دنو وہ بلا کیف ولا حجاب. عبد کی دال یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں وہ قربت کے درمیان میں نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی حجاب. ایسا کوئی بندہ بشریت میں نہیں ہے کہ جو اللہ کے سامنے اس طرح سے ہو کہ نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی حجاب ہو. ٹھیک ہے. اللہ اور بندے کے درمیان میں 70,000 حجابات. ہم خلاصہ کر رہے ہیں، سارے روایت کے حوالے وغیرہ دینا لمبا ہو جائے گا. 70,000. اگر یہ حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب جل جائے گا. یہ جو سدرۃ المنتہا کی منزل ہے نا، جہاں جناب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا بالوں پر جل جائیں گے، یہ ہے وہ اعلان کہ جہاں مخلوقات کی حد یہ عام عباد اللہ کی حدیں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کی حد شروع ہوتی ہے. کیونکہ آپ آگے گئے نا، وہ رک گئے. تو یاد رکھیں کہ یہ تمام انبیاء کی عبودیت اپنی جگہ، اس لیے ان سب کو وہاں پہ نماز پڑھوائی گئی، اور آخر میں بھی ایسے ہی ہوگا، آخری زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. سب کو نماز اس لیے پڑھوائی گئی تاکہ محمد کی عبدیت کو بتا دیا جائے کہ وہ صرف وہی عبد ہے کہ جہاں نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی حجاب ہے. وہ منزل ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَىٰ کی منزل ہے، وہاں وہ ہے قَدْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. عبد تو ایک عبد ہے مجازی، جو ہم سب عبد ہیں سارے، ہے نا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو کچھ بھی موجودات میں اللہ کے سوا، اس کا اللہ سے رشتہ ہے عبد اور معبود کا. لیکن پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبدیت ہے، اس لیے کسی لقب کو عبدیت نہیں دی، یعنی سمجھایا، انسانیت کو بھی سمجھائے گا کہ معراج عبودیت کو ہے. یعنی جو اللہ کی بندگی میں جتنا آگے جائے گا وہ عبودیت کو معراج ہے، اور کسی لقب کو معراج نہیں. یہ وہ آخری منزل ہے جس میں ہر نبی کو نبی بنانے کے بعد، پیغمبر بنانے کے بعد، جب اللہ منصب دے رہا ہے، تعریف کر رہا ہے، تو کہتا ہے اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.
یہ رسول ہے، پیغمبر ہے، لیکن میرا مومن بندہ ہے. تو یہ وجہ تھی کہ وہاں تمام انبیاء کے جو روایات ہیں. اچھا ایک ذرا سا ایک منٹ اور لیں گے آپ کا، دیکھیے. اور یہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا پی ٹی وی کا کہ ہم احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کر سکتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، جناب موسیٰ کی دعا ہے نا کہ پروردگار مجھے کشادہ دلی دے دے. یہاں شرح صدر کا معنی سینہ چاک کرنا نہیں ہے، یہاں ہے وسعت قلبی. سب سے زیادہ مشکلات پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے نا، سب سے زیادہ تمام انبیاء کی زحمتیں. صرف ایک پوائنٹ آف ویو، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، کوئی وہ ہمارا دوسرا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ الم نشرح لک صدرک، ان تمام انبیاء کے مقابلے میں جو شرح صدر ہم نے، کیونکہ دیکھیے کسی نبی کا ایسا واقعہ نہیں ہے. تو یہاں ایک نقطہ نظر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہیں دو چیزیں کہ نہیں، شرح صدر وہ وسعت قلبی جو ان کو کفار قریش سے ٹکرائے اتنا. تو یہ ایک شرح صدر، کیوں قرآن مجید میں وہاں پر ایک دلیل موجود ہے نا، رب اشرح لی صدری. وہاں سینہ چاک جناب موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑی کیا گیا تھا، وہاں شرح صدر یعنی وسعت قلبی. خدا نہ کرے خدا نہ کرے، کوئی میں نے پہلے عرض کر دیا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو آپ بالکل صحیح ہے جی کہ یہ جیسے آپ نے عرض کیا کہ 34 بار ہوا نا. ہاں یقیناً میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں، میں نے 34 بار نہیں پڑھا، لیکن واقعی میں نے 7 بار پڑھا ہے، خود پڑھا ہے. جی کہ آپ کو 7 اس طرح کے واقع بالکل ہیں. میرا تو یہ وہ علمی ذرا سی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو خدا نہ کرے لوگ بڑھا دیں تو پتہ نہیں کیسے کیا بن جائے، لیکن علمی بات ہے، اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ صحیح ہے، انہوں نے جو بتائی ہیں کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا میں چاہوں گا کہ اس ڈسکشن میں مزید کچھ سوالات سامنے اگر آ جائیں تو ناظرین کی آسانی کے لیے اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں کہ مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو کیا کیا جو واقعات ہوئے، چیدہ اگر آپ واقعات بتا دیں تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. دیکھیں بنیادی طور پر ایک تو جو سوال ابھی آپ نے جو فرمایا تھا اس سے تھوڑا سا مطلب ریلیٹ کرتے ہوئے میں بالکل بات کہوں گا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، تو سراپا انتظار و منتظر. کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھنے کے لیے اس کے قیامت تک کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں انتظار حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کر رہا تھا. جیسے ابھی عمر صدیقی صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسرا بھی کہتے ہیں. اسرا اسی لیے کہ پہلی آیت میں یہ ہے اس کا ذکر ہے، لیکن بنی اسرائیل اصل سورہ کا نام ہے. اب باقی پورے سورہ میں پھر آ کے کہیں معراج کا ذکر نہیں ہے. سورہ نجم میں تو مسلسل 18 آیتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ محبوب آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ بھئی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو پروردگار عالم دراصل یہ اعلان حضور سے یوں کروا رہا ہے، اور آپ کو جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اس کو رکھا، اس وقت تک پوری دنیا میں سیادت جو ہے اور جو سمجھے قیادت تھی وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ ان کی سیادت اور قیادت کا خاتمہ ہے، اور اب آپ کی جو ہے وہ سیادت اور قیادت جو ہے وہ قائم ہو. اسی طرح مدینے میں جا کے تحویل قبلہ بھی ہوا، اور مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھوائی ہوئے تو تمام انبیاء کو پیچھے اسی لیے رکھا کہ اس دن اعلان ہو گیا کہ یہ ان تمام انبیاء کی نبوت کا جو ہے اب جو ہے وہ اختتام ہے، ہو چکا ہے. ان کی امتوں کو جو ہے ہم نے جو موقع دیا تھا انہوں نے اس پر پورا اتر کر نہیں دکھایا، اس لیے اب امام الانبیاء جو ہیں وہ حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وارث بات ہے. تو اب آپ جب مکے سے چلے ہیں تو جیسے شرح صدر کا، تو یہ شرح صدر کا واقعہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں بچپن میں حضرت بکریاں جو چرا رہے تھے حضرت بی بی حلیمہ کی،
تو وہاں وہ آ کر انہوں نے شیما جو آپ کی دوسری بہن تھی انہوں نے ماں سے کہا، کہنے لگے صاحب وہاں تو جو ہے وہ کچھ ان کو جو ہے وہ واقعہ ہو گیا ہے، تو چل کے دیکھیں۔ تو وہ آئے تو دیکھو تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو وہاں کیا تھا کہ وہ اس وقت بچپن کے جو حالات ہیں اور واقعات ہیں اور بچوں کے ساتھ جس طریقے سے جو ہے وہ میل جول ہوتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ کیا آپ کو۔ پھر جوانی میں آ کر 25 سال کی عمر میں پھر یہ شرح صدر ہوا، اور اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوانی کے جو انسان کے اندر بشریت کے تقاضے آ جاتے ہیں ان سے جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے آپ کسی نئے اقدس کو جو ہے پھر جو ہے وہ دھو دیا۔ اور اس کے تیسرا جو ہے پھر جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ اہلیت بار بار پیدا کر رہا تھا کہ آپ جب وحی اترے اور وحی کو آپ کے سینہ اقدس کو جو ہے، جیسے ابھی علامہ نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ علم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ نہیں کر دیا۔ تو وہ کشادگی جو تھی وہ وحی کے تحمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ اس میں ذرا سا میں آپ کو روکوں گا، ذرا سا روکوں گا۔ یہ شرح صدر ہے، لیکن وہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ شق صدر استعمال ہوئے ہیں۔ شرح صدر ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، بالکل، لیکن شق صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے نقوی صاحب نے جو شرح صدر کی بات ارشاد فرمائی نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شرح صدر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو جو ہے کشادہ کر دے، کھول دے، اور حضور کو ارشاد ہو رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، کہ اے محبوب ہم نے کیا آپ کے سینہ اقدس کو اپنے احکامات کے لیے کشادہ نہیں کر دیا؟ تو وہ کشادگی کیسے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو یہ جیسے عمر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ صاحب 34 مرتبہ یہ شق صدر کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ تو ان کو مختلف حالات میں ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی بات کی جانب میں آتا ہوں، جو آپ نے سوال فرمایا تھا کہ صاحب حضور جب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو درمیان میں آپ کا سب سے پہلا جو پڑاؤ تھا، آپ کو جو روکا گیا وہ مدینہ منورہ میں روکا گیا، یثرب، اور کہا گیا کہ یہ آپ کا دارالہجرت ہے۔ اب بس 1 سال کے بعد آپ، چونکہ 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا ہے تو 1 سال کے بعد اب آپ نے یہاں آنا ہے۔ تو وہ مدینہ منورہ میں آپ کا وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کا جو مقام تھا بیت اللحم، وہاں پر جو ہے وہ پھر حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روکا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے آپ آگے روانہ ہوئے، اور ایک منزل اور درمیان میں آتی ہے، پھر آپ مسجد اقصیٰ میں آتے ہیں۔ کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کوہ طور ہے، پھر بیت اللحم ہے، پھر یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب مسجد اقصیٰ میں تشریف لے آتے ہیں، تو مسجد اقصیٰ میں آنے کے بعد آپ نے جو جس جگہ پر براق کو باندھا تھا، یہ سوال ایک مرتبہ شہنشاہ روم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک نبوت کا اعلان کیا ہے کسی، یہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے شواہد النبوہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب جب روم کے شہنشاہ نے دیکھا کہ بھئی، تو وہاں پوچھا گیا کہ کیا کوئی ایسا محیر العقول واقعہ ہوا ہے کوئی یہاں؟ کہنے لگے ہاں ہوا ہے۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم آسمانوں پہ گئے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قرب حاصل کیا اور یہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آسمانوں کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن زمین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، تو ہم بطریق کو بلاتے ہیں۔ بطریق وہاں کا کلید بردار تھا۔ مسجد نے کہا وہ دروازہ اس دن بند نہیں ہو اس نے کہا کہ مجھ سے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، اور یہ ہے کہ یہ ہو رہا تھا اس رات میں، اور یہ میں نے دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہم السلام کے سواریوں کو باندھا جاتا تھا، اس جگہ ایک خچر سے ذرا قدر اس کے نشان قدم کے ملے ہیں، اور میں بند کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی بات مجھ سے ہوا نہیں۔ اور اس کے بعد جب میں مسجد اقصیٰ میں صبح کے وقت، چونکہ
جلدی آ گیا کہ کوئی چیز کو یہاں سے غائب نہ ہو جائے، کچھ چوری نہ ہو جائے، تو میں جلدی آیا تو آ کر دیکھا تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کوئی جلسہ یا کوئی چیز جب ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. کہنے کہ میں نے اس مسجد کو جو ہے پورا بقعہ نور پایا اور وہاں جو ہے ایسی خوشبوئیں آ رہی تھیں کہ جو میں نے کبھی زندگی میں سونگھی نہیں. اچھا یہاں پر حاجی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہاں یہ جو واقعہ جہاں پر آپ نے امامت فرمائی، ظاہر ہے کہ جب آپ نے امامت فرمائی تو وہاں پر آپ کے ساتھ تمام انبیاء وہاں تشریف فرما تھے، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی. اس کے بعد اب آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. آسمانوں پر لے جایا گیا، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء ملتے ہیں. اچھا سلام کا تبادلہ ہوتا ہے. سلام کے تبادلے کے بعد وہ پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل سے کہ یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ ہارون ہیں یا یہ موسیٰ ہیں یا یہ آدم ہیں. تو وہ تھوڑی دیر پہلے نماز تو پڑھا کر آئے تھے، تو آدم کو بھی جانتے ہیں، ہارون کو بھی جانتے ہیں، موسیٰ کو بھی، پھر وہ دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے صرف ایک معجزہ نہیں ہے معراج، یہ کئی معجزات کا مجموعہ ہے. ٹھیک. یہ سفر کے دوران بھی جو 2-3 جگہ کے سٹاپ کی بات ہوئی، جی وہاں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی بلندیوں سے، جس کی رفتار کی تیزی اتنی تھی کہ حد نگاہ پر پہلا قدم پڑتا تھا. ٹھیک. تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جی یہ بھی آتا ہے کتابوں، ٹھیک ہے نا. کتابوں میں آتا ہے. ابھی ہاتھ ملانے سے لے کر اور آسمانوں کے استقبال تک اور نماز پڑھنے تک سارے واقعات پر غور کریں تو یہ بے شمار لاتعداد معجزات کا یہ ایک مجموعہ ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو قبر انور میں نماز پڑھ رہے تھے، وہ براق سے پہلے وہاں مسجد میں پہلے سے موجود تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ جو ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ نماز کی حضور امامت فرمائیں گے اور سب پیچھے کھڑے ہوں گے، تو دراصل بات یہ تھی کہ اس میں راز کیا تھا آپ نے بھی بیان کر دیا کہ سب پر عیاں ہو جائے کہ امام الانبیاء آپ ہیں. بالکل صحیح ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. پھر جو قبر کے اندر موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پیچھے موجود ہیں، وہ استقبال کے لیے آسمانوں پر پہلے سے موجود ہیں. تو اس لیے یہ جو سوالات ہم تو عام طور پر ہمارے آپ کے لیے ذہن میں آتے ہیں، ظاہر وہ انبیاء کے لیے نہیں آ سکتے. انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا ہے، اور ان کے نیچے آئیے تو انبیاء کے بعد اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کرامتوں سے نوازا ہے، جس کو عقل تسلیم کرنے سے عاجز ہو جائے لیکن وہ کر کے دکھا دیں. اب نماز پڑھنے کے دوران سب کی نماز دراصل جو کچھ روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ کوئی 1-1.5 گھنٹے کی نشست وہاں ملاقات کی نہیں تھی. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام انبیاء اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحیح. اور سب کو اپنے اپنے روٹین کے مطابق اپنا اپنا ٹائم پر کام سر انجام دینا تھا. تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانوں کی طرف چلے گئے. ٹھیک. آسمانوں میں تعارف کا ہونا یا کہیں بھی تعارف کا ہونا وہ یہ کہ وہ کوئی روز کی ملاقاتوں والے حضرات نہیں تھے، لیکن اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ ہر نبی دوسرے نبی کو جانتا ہے، اور سید الانبیاء سارے انبیاء کو جانتے ہیں. تو اس لیے سب جانتے تھے، لیکن جس کے ذمہ جو کام تھا اس شب کا ایک محدود مدت کے دوران وہ سب کام سر انجام دے رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جی کہ اس میں یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آسمان پر پہنچتے تھے تو فرشتہ پوچھتا تھا کہ بھئی کون ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں حالانکہ وہ جانتے تو ہیں آپ کے ساتھ کون ہے، اور کہا آپ کے ساتھ کون ہے، کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بار بار. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس وقت کے جملے یہ نہیں ہیں
کہ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یہاں تشریف فرما، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ حضور کو جو ہے وہ تعارف کراتے جاتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، یہ جب سارے آسمانوں سے گزر کر آپ پہنچتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 7ویں آسمان کے بعد پھر سدرۃ المنتہا سے پہلے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر بھی کرائی جاتی ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے، مشاہدہ کروایا جاتا ہے. اور اس میں دوزخ میں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ عذاب میں مبتلا ہیں، جنت میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آپ کو عذاب اور ثواب بھی دکھایا گیا. تو قیامت تو ابھی برپا نہیں ہوئی ہے، یا قیامت تو بعد میں آنی ہے، تو وہاں پر جو دوزخ میں جو لوگ موجود تھے یا جنت میں جو لوگ موجود تھے، وہ پھر کیا تمثیلیں تھیں، صرف سمجھانے کے لیے تھا؟ جی میں 2 باتوں پر ساتھ میں کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی پلیز. دیکھیے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کا بیان فرمایا تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر مسجد حرام کے 40 برس بعد ہوئی ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس بات کا ذکر ہے. مسجد حرام کی نگرانی بنو اسماعیل کے پاس رہی اور مسجد اقصیٰ کی نگرانی بنی اسرائیل کے پاس رہی. لیکن جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو یہ بات سفر اسراء میں متعین کر دی گئی کہ مسجد اقصیٰ ہو یا مسجد حرام ہو، یہ نسل پرستی کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے وہ مراکز ہیں جنہیں سب سے اولین دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی عبادت کا مرکز بنایا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر اسراء فرمایا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد اب مسجد حرام بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، ان دونوں کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو کل انبیاء کا دین ہے اس کے مطابق ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال انبیاء کرام کے حوالے سے کیا گیا، میں حدیث کا متن پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تو حدیث کے لفظ کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے ملا، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، تو آپ نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی. ٹھیک. فرمایا اسی طرح سے میری ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی. ہر حدیث میں یہی لفظ ہے، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيس، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ. تو اس سے یہ بات متعین ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں اس طرح کی کنورسیشن نہیں ہوئی. لیکن جب آپ جنت اور دوزخ کے مقامات اور مشاہدوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ کنورسیشن ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبوں کے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور اپنے جسموں کو ادھیڑ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء. دیکھیے، جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ پروٹوکول کا پارٹ ہے، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آسمانوں کے وہ دروازے جو کبھی جبریل کے لیے بھی نہیں کھلے، حضور علیہ السلام کی نام مبارک کی برکت سے وہ دروازے جبریل کے لیے بھی کھلتے ہیں. اور یہ وہ رستہ ہے جو کبھی اس سے پہلے اور کبھی اس کے بعد نہ کبھی کھلا تھا اور نہ قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے کبھی واہ ہو سکے گا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا یہ پروٹوکول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کریں، اور یہ سوال اپنی امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ آخر یہ کون سا ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے. تو پوچھا گیا کہ من ہؤلاء، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. مجھے آپ بتائیے کہ آج اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں کسی کی ویڈیو آ جائے، کسی کی کوئی آڈیو آ جائے، کوئی تصویر آ جائے، ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، جا کر کامنٹس کرتے ہیں، تو غیبت کرنا اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا یہ سوشل میڈیا پر ہمارا نعوذ باللہ معمول بن گیا. تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے جسموں کو ادھیڑ رہے ہوں گے. فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو انہیں ڈس رہے ہیں. تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور ربا کا لین دین کرتے تھے.
ایک اور مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے جسموں کے ساتھ تنور کے اندر لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کو پامال کیا۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ جہنم کی قینچیوں سے نعوذ باللہ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ علماء اور خطباء ہیں کہ جس بات کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے خود دین کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پہلوؤں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو آنکھوں کے اشاروں سے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے اور کبھی اپنی زبان کی کرب انگیز گفتگو سے پامال کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ایسے مقام پر بھی تشریف لے گئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے لفظ ہیں کہ صریف القلم کو سنا۔ صریف القلم سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو لوح اور قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے عرض کی اے رب کریم کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے قیامت تک کے احوال لکھ دیے جائیں۔ تو اس قلم نے لوح پر تمام کا تمام کچھ لکھ دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے احوال تو اس قلم نے لکھ دیے، جو ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قلم نے یہ لکھا کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نورہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر صرف میں ایک بات توجہ کے قابل یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا جس نے تقدیر کو لکھا، اور حدیث میں ہے کہ قلم لکھنے کے بعد خشک ہو گیا۔ تو گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اسرا کے بعد سفر معراج فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش اور کرسی اور قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر تشریف لے گئے، تو گویا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماورا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی، حال اور مستقبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماورا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے مشاہدات بھی کروا دیے، اہل جنت کے مشاہدات بھی کروا دیے، اور ماضی اتنا بعید کہ اللہ نے جب عین ثابتہ کے بعد اشیاء کو عدم سے وجود بخشا تو پروردگار عالم نے جب قلم کو تخلیق فرمایا تو قلم کے چلنے کی آواز کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی اس کو سنوا دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کی ذات و صفات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تو پھر شب معراج میں دیدار کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ادراک کی نفی ہے، حضور علیہ السلام کی رویت کی نفی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا دیدار کر لیا تو پھر ما سوی اللہ کا چھپنا وہ کہاں باقی رہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں اسی پوائنٹ پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اسی کو کنٹینیو کروں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا،
محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جاننے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، لی خمسۃ الطی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ گے، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یا
یہاں دامن مراد مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہم بالکل اب پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پورے واقعہ معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، پھر ہمیں حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ چیزیں عطا کی گئیں۔ یہ بھی آیات آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی آخری جو آیات ہیں، 2 آیات ہیں، وہ وہاں پر آپ کو عطا کی گئیں۔ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جو ہے وہ اگر کوئی ایک نیکی کریں گے تو اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوگا، لیکن اگر کوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا تو وہ ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ نماز کا تحفہ بھی دیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پر گفتگو کریں، اور پھر میں حاضرین سے اسی سوال پہ مزید کچھ چیزیں بھی پوچھوں گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نماز کے جو تحفے کی بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ نماز ہمیشہ سے تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ہے نا، بالکل یہ ہمیشہ سے تھی، نماز ہمیشہ سے تھی۔ ہاں، معراج میں یہ ہوا کہ ہر امتوں پہ نمازیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پر زیادہ 3 نمازیں تھیں تو وہ 3 نہیں پڑھ پاتے تھے، تو 50 نمازیں کہتے ہیں کہ جو روایات میں ہے نا، 50 نمازیں فرض کی گئیں، تو وہ پھر وہاں سے اس کو کم کرتے 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 یہ 5 وقت کی نماز کو لایا گیا۔ ایک شفاعت کا وعدہ کیا گیا شفاعت اپنی امت کا۔ دیکھیں، جیسے ابھی مولانا صاحب نے فرمایا تھا نا کہ طائف جیسی وادی میں آپ نے بد دعا نہیں کی لوگوں کے لیے، یعنی ہم عجیب ہیں مسلمان نا، اس چیز کی قدر کو نہیں جانتے کہ وہ محبوب الہی ہم سے جو محبت کرتا ہے نا، وہ عجیب ہے۔ یعنی وہاں اس نے اگر وعدہ لیا ہے تو امت کی شفاعت کا وعدہ لیا ہے کہ میں یہ حق مجھے دے دے کہ میں اپنی امت کی، اس کے بعد بھی وہ کتنا بدبخت ہوگا انسان کہ جس کو شفاعت نصیب نہ ہو۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس جگہ پر ہوتا ہے شفاعت کا نصیب نہ ہونا۔ میں بہت احتیاط سے جملے ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ اس شخصیت ہی کی شان میں کہیں بھی دنیا میں، کہیں میں کسی خاص طرف اشارہ نہیں کر رہا، دنیا میں کہیں بھی شان میں اس شخصیت کی تنقیص کریں یا اس کے مقام کو نیچے، جیسے بھی اشارہ بھی کیا ہمارے محترم فاضل علماء کرام نے، کچھ کہتے ہیں بھائی لولا کما خلقت الافلاک، وہ ہستی ہے کہ اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا۔ ایک جگہ نہیں نا، دیکھیے ہر نبی اپنی قوم کی طرف آیا ہے، ایسی ہے نا، ایسے ہی ہے۔ اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موصوف کیا تو کیا پوری انسانیت، ایسے ہی ہے نا، شاہدم و مبشرم و نذیرا، بالکل صحیح۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین، انسان نہیں، زمین نہیں، پورے عالم۔ مقصد تو سمجھو۔ اب وہ ہستی وہاں جو مانگ رہی ہے، جو کچھ تو دیا جا رہا ہے نا، کچھ تو سب دے دیا گیا نا، اور کچھ چیزیں جو اللہ کے رسول کی طرف، جیسے ہوتا ہے مہمان اور میزبان کا قاعدہ ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، ہم نے وہاں سے سیکھا ہے پروٹوکول، یعنی پروٹوکول جو مثبت ہے، منفی نہیں، کہ پروردگار عالم خود بھی چاہتا تو، وقت کا خالق ہے نا وہ، وقت اس کے قبضے میں، وقت کے قبضے میں تھوڑی، وقت کو جہاں چاہے روک دے، جیسے بھی ساری مثالیں دے دی، اور سائنٹیفک چیزیں بھی بہت آگئی، اس کا تو وقت نہیں ہے۔ آپ نے وہ چاہتا ویسے بھی بلا لیتا، لیکن قیامت تک کے بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کا منصب کیا ہے، سواری جو بھیجوں گا تو وہ بھی ایسی بھیجوں گا جو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی اس پر سوار ہوا ہوگا، بالکل صحیح۔ اور جو ملائکہ سید الملائکہ ایک حساب سے جناب جبرائیل علیہ السلام، ان کو بھیجا جا رہا ہے، ان کو لے کر آیا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت عمدہ بات کہی، یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں ہمیشہ رہتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول پوچھے جناب جبرائیل سے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، کون؟ دیکھیے میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں کہ پیغمبر ختمی مرتبت کا جو علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ علم ہی ہے جس کو معراج ہوئی نا، وہاں تک گئے، ملائکہ پیچھے رہ گئے نا، مخلوقات پیچھے رہ گئے، لہٰذا اب وہاں جو تفصیلات دی ہیں وہ تو سینکڑوں میں پہنچ جاتی ہیں روایات میں نا، جو معراج میں کیا دیا گیا کیا نہیں دیا گیا، لیکن مین جو 2 چیزیں تھیں نا، ایک شفاعت کا وعدہ تھا کہ میری امت کے شفاعت کے، لیکن یہ ہر آدمی سوچ لے کہ
قتل و غارت کر کے گلی کر کے شفاعت ہو جائے گی، ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے شفاعت ہو جائے گی، اپنے شہروں کو برباد کر کے شفاعت ہو جائے گی، اپنے ملک کو نقصان پہنچا کے شفاعت ہو جائے گی۔ اس دھوکے میں نہ رہنا، کیونکہ محبت کا مطلب دیکھیے، ایک بار انسان ہے گناہگار، ایک بار ہے منکر۔ گناہگار کے لیے چانس ہے کہ اس کا گناہ بخش دیا جائے گا، لیکن ظالم اور منکر اس کی شفاعت، باغی اس کی کیسے، جو دین کو نقصان پہنچائے نا، جو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدف کو، مقصد کو نقصان پہنچانا، وہ کیسے شفاعت کی امید رکھے گا؟ اس کو کیسی شفاعت ہوگی؟ اس کی کہے گی شفاعت امتیوں کی۔ دیکھیے اب میں کیا عرض کروں، ناچیز گناہگار، ہم گناہگار ہیں نا، لیکن ہمیں یقین ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم محمد اور آل محمد سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ جانتا ہے غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ حق شفاعت جو ان ہستیوں کو دیا گیا ہوگا۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ امت محمدی کا ہی گلا کاٹوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ وعدہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شفاعت۔ شفاعت۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، دیکھیے اب اپنی بات آ جائے گی، لیکن میں کہے بغیر نہیں رہ سکوں گا، میری عقیدت کا۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس وقت تک آپ کی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے اولاد نہیں تھی، تو وہاں پر ایک آپ کو پھل دیا گیا تھا کہ جس پھل کو کھانے کے بعد جب آپ تشریف لائے تھے تو پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا آپ کا وجود اقدس جو رحم مطہر ہے جناب خدیجہ الکبریٰ میں آیا تھا۔ ایک یہ بھی کہ جہاں سے پھر وہ اہل بیت کی نسل تطہیرہ، کیونکہ وہ اصل وہاں سے اس کا سلسلہ ملا ہوا ہے، اس لیے وہ آئے تھے انما یریدکم اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ ہیں۔ اب باقی تو میں نے عرض کیا کہ اتنی چیزیں، جناب موسیٰ سے ملاقات ہے تو الگ باتیں، جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے تو الگ بات۔ یہی سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ یہ جو میں نے جن 3 واقعات کی طرف اشارہ کیا، اور بھی اگر ہیں تو وہ بتائیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیات، نیکی پر 10 نیکیاں اور برائی پر 1 ہی برائی، اور اسی طرح نماز کی تاکید۔ آپ نے علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ نماز تو ہمیشہ سے تھی، تو وہاں پر جو نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی شاید وہ نماز کی تاکید بیان کی جا رہی تھی، نہ کہ نماز کی فرضیت۔ آپ بتائیے۔ ہاں جی، نماز کی دیکھیں تاکید بھی تھی، اور اسی کے بعد پھر 5 وقتہ نمازیں فرض بھی ہوئیں۔ مطلب اس سے پہلے 3 نمازیں پڑھ لیتے تھے یا جو اور طریقہ کار تھا، لیکن 5 نمازیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے بار بار آپ تخفیف کروا لیں، اور یہ اس میں بھی خیر کلام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ اسرائیلیات میں سے بہت ساری وہ ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب 5 نمازیں تو 1 نیکی کا 10 گنا جو ہے ثواب ہے، تو کہا کہ اگر پڑھیں گے تو 5 ہی ہم ان کو 50 ہی کا ثواب دیں، ٹھیک ہے نا، 10 کا جو ہے وہ۔ دوسرے یہ کہ ہم جو ہے وہ دعا کا مانگتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہم رب ھذا البیت، مقام محمود، مقام وبعثہ مقام محمود للذی وعدتہ، جس وعدے کا ذکر انہوں نے ابھی فرمایا نقوی صاحب نے بھی، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شفاعت کا وعدہ لیا تو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو مقام شفاعت ہے، یہ مقام محمود جو ہے، اس وقت پروردگار عالم سورہ اب اس میں آیت الکرسی میں کہا کہ من یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ہمارے اذن کے بغیر کون یعنی تو اذن اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ حضور نبی محتشم، اور وہ مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا، اور اس وقت کوئی نبی جو ہے اس حیثیت میں نہیں ہوگا کہ وہ اذهبوا الی غیری، وہ ہر نبی یہ کہے گا کہ میرے علاوہ اور کسی کے پاس چلے جاؤ، اور حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک بڑا مقام تھا۔ دوسری بات سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، یہ جو ہے آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، یہ آخری کی 2 آیتیں، تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ارادتاً وہ برائی نہیں کر رہا، سرزد ہو گئی ہے تو ہم اس کو تو ویسے ہی معاف کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے مغفرت کی دعا کرے تو ہم اس کی مغفرت بھی کر دیں گے۔ ربنا اغفر لنا ولی، آخر میں پوری دعا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ فرمایا۔ اور تیسری چیز جو کیا فرمایا تھا آپ نے، وہ اپنا میں نے یہی 3 باتیں، سورہ بقرہ والا تھا، ایک نماز کا تھا، اور ایک یہ کہ 1 نیکی کے عوض 10 بس، تو یہ تینوں باتیں جو اس میں آ گئی۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے
اس میں سے کچھ باتیں تو ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دی ہیں، اوکے لیکن معراج کی عظمتوں کا تذکرہ ہو نا، اس پہ جو ہمارے لیے ہدایت کا اور راہ ہدایت پہ چلنے کا پہلو ہے، تو اس میں ایسے لوگ بھی سزا پا رہے تھے جو نماز میں کوتاہی کرتے تھے، ایسے لوگ جو اپنی اموال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے وہ بھی، اور یہ سب ایکسپیریمنٹل طریقے سے ہمیں دکھایا جاتا تھا. جیسے قرآن میں پوچھا گیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو یہ تو معلوم ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ تو معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے بہت سی باتیں اس طرح ریپیٹ کیے جو زانی لوگ بہت اچھی عورتیں ہوں. اگزامپل دی آپ نے، بہت اچھی اگزامپل دی. ہاں، امت کی تعلیم کے لیے خاص طور پر زانی مرد ہو یا عورت، ان کو جو سزائیں مل رہی تھی اس کا ذکر بھی ہوا. یتیم کے مال کو کھانے والے کو سزا دی جا رہی تھی اس کا بھی تھا. بے پردہ بے حیا عورتوں کو جو سزا مل رہی تھی اس کا بھی ذکر تھا، اور بہت سی باتوں کا تھا. لیکن چونکہ وقت کم ہے اور اپنے گفتگو کو مکمل کرنا ہے، تو اس بات کو میں اپنی گفتگو کو اس طرح ختم کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا قصیدہ معراجیہ بڑا مقبول ہے. اس کے چند اشعار، جی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال تھے. اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، جب آپ کو بچا جو تلووں کے ان کا دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، اور جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. اور یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا آپ اس پہ روشنی ڈالیے. حکیم صاحب نے جو مقام محمود کا تذکرہ کیا، مقام محمود ایکچولی کیا ہے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معراج میں یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا شفاعت کا، اور آپ نے مقام محمود، اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما دیا، تو جب عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، انہوں نے فرما دیا، لیکن پھر بندوں کو کہا گیا کہ تم دعا کرو میرے لیے ہر اذان کے بعد کہ مجھے اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو دے چکا ہے، پھر بندے بہت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے، پھر بھی اب آپ فرما رہے ہیں ہر اپنے امتی کو کہ میرے لیے یہ دعا کرو. آپ بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ مقام محمود کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات رقم کی ہے کہ محمود اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف اور توصیف کی جائے. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولین تا آخرین کو جمع فرمائے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرش پر تشریف فرما ہوں گے، اور اولین تا آخرین وہاں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھیں گے. یہ مقام محمود ہے. اور اس مقام محمود کا ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمائے گا، اور پھر مقام شفاعت سے متعلق جو بڑی طویل حدیث ہے جس میں 3 مرتبہ یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہاں تک یعنی نوید ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر اللہ کے اذن سے جنت میں داخل فرما دیں گے. یہاں پر میں 2 باتیں معراج کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود معراج پر تشریف لے گئے تو امت کو جو تحفہ لا کر دیا ہے وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. لہٰذا اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں اذن حضوری نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی اس جبیں کو خاک آلود کیا کرے جو غایت تذلل کی ایک حالت سجدے کی صورت میں ہوتی ہے، اور جو زندگی کا مقصود و منتہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حدیث میں ایک لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا اور فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے گا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، آپ انہیں یہ بتائیے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اگر آپ کی امت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں ان کے نام کے درخت لگ جائیں تو وہ کیا کہا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب چھٹے آسمان پر حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جانے لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو جبریل امین نے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رشک کرتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی کی بعثت میرے بعد ہوئی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ، میری امت سے زیادہ جن کی امت جنت میں داخل کی جائے گی وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس مختصر حصے میں سفر اسراء اور معراج سے واپس تشریف لے آئے تو اب یہاں پر مشرکین مکہ نے سوالات اٹھائے، اعتراضات کیے، حضور کی بارگاہ میں بیت المقدس کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی مکمل طور پر اس طور پر وضاحت اور تبیین فرما دی کہ کسی پر کوئی بات مخفی نہ رہی۔ اس وقت اگر کسی نے بغیر دیکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شب اسراء اور معراج کی تصدیق کی ہے تو وہ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اسی شب اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شب معراج کا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے، میں خاص طور پر نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی زندگی میں جو ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، بلوغت کے بعد آج کیلنڈر لے کر بیٹھے ہیں، آپ احتساب کر لیں کہ میں نے کتنی نمازوں کو ترک کیا ہے۔ اس نشست میں بھی یہاں کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، تمام لوگ آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ بلوغت کے بعد ہم نے کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، اور اس عبادت میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا کیلنڈر لے کے بیٹھیں اور اپنی زندگی کا حساب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ لہٰذا اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کر لیں، اپنی روزمرہ زندگی میں آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیے معراج کی شب میں حضور کو اللہ کا دیدار ہوا تو امت کو نماز عطا کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتیوں کی معراج ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام تر گناہ جو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انجام اور سزا دکھائے گئے، میں یہ گزارش کروں گا کہ صرف میں نہیں، صرف آپ نہیں، چھوٹے سے لے کر بڑی سطح تک جتنے لوگ بھی پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آج یہ توبہ کر لیں کہ ہم کبھی سود اور ربا کا لین دین نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ اعلان جنگ ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کیے بیٹھے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے انر سیٹسفیکشن کے ساتھ مجھے سکون مل سکتا ہو، میری رات کی نیند اطمینان بخش ہو؟ تو لہٰذا ہمیں آج شب معراج میں مجموعی طور پر تجدید ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی، کہ جو ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب تو دوں گا، تو 5 50 ہو گئیں، لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ فرما لیا کہ جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا تو اس نیکی کے صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جائے گی، صحیح، جب نیکی کر لے گا تو ایک کے بجائے 10 لکھی جائیں گی، اور جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، جب گناہ کر لے گا تو ایک لکھا جائے گا، توبہ کرے گا تو مٹا دیا جائے گا۔ آج شب اسراء اور معراج میں انسانیت کو حضور کے سفر معراج میں اپنی منزل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں چاہوں گا کہ سہروردی صاحب آپ سوئے لامکاں جو ہے وہ اس کا کچھ سنا سکتے ہیں؟ آپ کو یاد نہیں؟ چلیں کوئی اور کلام اگر آپ۔ الہام کی رم جھم کہیں
بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں میں لکھا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ ناظرین، آج اس شب اسراء میں اب ہم بالکل آخری وقت پر پہنچ چکے ہیں اور اب ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اور اس دعا میں آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی برکت سے کسی کو بھی جو ہے وہ بخش سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ حکیم صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دعا پہ اختتام کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کرر الجدیدان و استقلت فرقدان و بلغ روحہ و ارواح اہل بیتہ من التحیت والسلام و بارک وسلم علیہ کثیرا۔ اللہم یا قاضی الحاجات یا اللہ اقضی حاجاتنا و حاجات جمیع المسلمین۔ اللہم یا دافع البلیات یا اللہ ادفع البلاء والوباء عنا وعن جمیع المسلمین۔ اللہم یا منزل البرکات یا اللہ انزل الرحمت والسکینت والطمانینت والبرکت علینا وعلی جمیع المسلمین۔ پروردگار عالم، ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو اس برکتوں والی رات میں نازل فرما۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو، برائیوں کو، بد اخلاقیوں کو نہ دیکھ، حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستگی کو دیکھتے ہوئے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ پروردگار مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی اور بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما۔ پروردگار مملکت خداداد پاکستان کے دریاؤں کو روانی، کھیتوں کو سرسبزی اور شادابی، اور معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما۔ پروردگار معیشت کو مضبوط اور مستحکم فرما، ہمیں قرض لینے والا نہیں قرض دینے والا ملک بنا دے۔ پروردگار
حالیہ دور میں جو ترکی میں ہمارے برادر ملک میں زلزلہ آیا ہے، جو اس میں شہید ہو گئے ہیں اور پروردگار جاں بحق ہوئے ہیں، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اس برادر ملک کو پروردگار اس سے ناگہانی آفت سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ایسی ناگہانی آفتوں سے تمام امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام عالم کو محفوظ اور مامون فرما۔ پروردگار حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کے صدقے میں اور اس کی قبولیت کی گھڑیوں میں پروردگار عالم ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ پروردگار جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو ہم سے صرف نظر فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزی میں، روزگار میں، کاروبار میں، کھیتیوں میں، تنخواہوں میں اور ہر جائز آمدنی میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ پروردگار جو ہماری مسلمان بہنیں مناسب رشتے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھروں پر ہیں، ان کے سرپرستوں کو، ان کے والدین کو ان کے فرائض سے سبکدوش ہونے کی توفیق رفیق فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار یہ اس وقت ٹرانسمیشن پہنچانے میں جو کہ ہمارے کیمرے کے دوسری طرف افراد ہیں، ان سب کی بھی جائز مرادوں کو بولا۔ پروردگار اس ٹرانسمیشن کو پہنچانے میں جتنے ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے عملے نے کام کیا ہے، پروردگار ان کو آسودگی عطا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں۔ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب آپ کا بہت شکریہ، حاجی حنیف طیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے، مولانا حکیم محمد اکبر درس صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، فصیح الدین سہروردی صاحب آپ کا شکریہ جو آپ یہاں پہ تشریف لائے، تمام یہاں میرا جو اسٹاف ہے، کیمرہ مین ہے اور جو بھی منتظمین ہیں جنہوں نے کہ یہ ٹرانسمیشن ناظرین آپ تک پہنچائی، ان سب کا بھی شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں جڑے رہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم اس پروگرام کا اختتام سہروردی صاحب کے کلام سے کریں گے۔ سہروردی صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا ایک کلام عنایت فرمائیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میری زندگی میری آبرو یہ عطا عشق رسول ہے، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے، اگر یہ زخم تو پھول ہے، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ،
وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ